امت مسلمہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بڑا کرم ہے کہ بسا اوقات ایک بندہ کسی عمل خیر کی نیت کرتا ہے، اسے انجام نہیں دے پاتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اس کا پورا اجر دیتا ہے۔ البتہ اس کے لیے 2 شرطیں ہیں۔ اول یہ کہ انسان کی نیت میں سچائی اور اخلاص پایا جائے، یعنی جس کام کی نیت کی ہے اس کام کے ادا کرنے کی اس کے دل میں تڑپ ہے، بڑی خواہش ہے، وہ اپنے دل سے چاہتا ہے کہ کاش کہ مجھے یہ موقع مل جائے۔ ایسا نہیں کہ انسان سستی کرتا ہے نماز پڑھنے کے لیے، جماعت میں حاضر ہونے کے لیے، لیکن لوگوں کے ابھارنے پر گھر والوں سے لحاظ میں باہر جاتا ہے، اور جب دیکھتا ہے کہ مسجد بند ہے تو کہتا ہے کہ چلو دل میں الحمدللہ مجھے اس سے فرصت مل گئی۔ نہیں، وہاں پر اس کا دل کڑھنا چاہیے کہ آخر مسجد بند کیوں ہوئی ہے، ہم کتنے بڑے اجر سے محروم رہ جا رہے ہیں کہ گھر میں یہی نماز پڑھیں گے تو 1 فرد کا ثواب ملے گا، اور مسجد میں پڑھیں گے تو 25 سے 27 نمازوں کا ثواب ہمیں ملنے والا ہے۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ انسان کے دل میں سچائی نیت کی اور اخلاص پایا جائے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس کام کے کرنے کی وہ اپنے بھر کوشش بھی کر رہا ہے۔ اپنے بھر اگر کوشش کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پورا اجر دے گا۔ یہ بات مجھے کیوں یاد آئی؟ مجھے سیرت کا ایک واقعہ یاد آیا۔ آپ لوگ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت مسلمانوں پر یہ واجب قرار دیا تھا کہ مکہ کو چھوڑ کر کے ہجرت کر کے آئیں، ورنہ اللہ کوئی عمل قبول نہیں کرے گا، الا یہ کہ ان لوگوں کو اجازت دی تھی جو لوگ مجبور ہیں، کمزور ہیں، ان کے سامنے کوئی عذر ہے، ورنہ ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم قرار دیا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا المستضعفین من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حیلة ولا يهتدون سبیلا۔ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو معاف رکھا ہے، ان کمزور مردوں اور عورتوں اور بچوں کو، لا يستطيعون حیلہ، ان کے سامنے کوئی چارے کار نہیں ہے، ولا يهتدون سبیلا، اور نہ ہی ہجرت کرنے کے لیے کوئی وسیلہ اور راستہ پاتے ہیں، وہ تو ممکن ہے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں معاف کر دے۔ مجھے یاد آیا کہ ایک صحابی تھے جن کا نام سیرت کی کتابوں میں مروی ہے کہ حضرت ضمرہ بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہا جاتا ہے کہ یہ بیمار تھے، بعض روایات میں ہے کہ یہ نابینا بھی تھے، لیکن جب یہ آیت نازل ہوئی، لیکن اللہ نے اس کے ساتھ ساتھ انہیں مال دیا تھا، ان کے پاس غلام تھے، ان کے پاس پیسہ تھا، تو جب یہ آیت نازل ہوئی لا يستطيعون حیلة ولا يهتدون سبیلا، ان کے پاس نہ کوئی حیلہ ہے نہ کوئی راستہ ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ میں بیمار ضرور ہوں، اپنے جسم سے معذور ضرور ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے مال دیا ہے، میں مال کو خرچ کر کے ہجرت کر سکتا ہوں۔ چنانچہ انہوں نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ مجھے یہاں سے نکالو، مجھے یہاں بڑی گرمی محسوس ہو رہی ہے، میں اس سے شہر سے باہر نکلنا چاہتا ہوں۔ ان کے گھر والوں نے کہا کہ آپ کدھر جائیں گے؟ کہا کہ مجھے جو یثرب کا راستہ ہے اس طرف لے کر کے چلو۔ چنانچہ اپنے غلاموں کو تیار کیا، بعض روایات میں ہے کہ انہیں سواری پر رکھا گیا اور تنعیم تک پہنچے تھے۔ اس وقت تنعیم مکہ مکرمہ سے باہر تھا، تنعیم تک پہنچے تھے کہ ان کی طبیعت زیادہ خراب ہوئی اور ان کے اوپر موت کے آثار ظاہر ہونے لگے۔ لوگوں نے بیٹھایا، جتنا وہ گھسٹ سکتے تھے مدینہ کی طرف گھسٹنے کی کوشش کیے، اور جہاں پر آج مسجد تنعیم ہے وہیں ان کا انتقال ہو گیا، کہا جاتا ہے کہ وہیں انہیں دفن کیا گیا تھا۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی جو سورہ نساء میں ہے کہ جو شخص اپنے گھر سے اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کی نیت سے نکلتا ہے، پھر اگر اسے راستے ہی میں موت آ جائے تو فقد وقع اجرہ علی اللہ، تو اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے پاس مکمل ہو گیا ہے، یعنی اسے مکمل وہ اجر ملنے والا ہے جو ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچ گئے ہیں۔ تو اسی لیے ساتھیو ہم سے مطالبہ ہے کہ ہم اپنی نیت کو درست کریں، جس بارے میں بھی ہے، دین کے بارے میں ہے، نماز کے بارے میں ہے، صدقہ خیرات کے بارے میں ہے، کسی بارے میں ہے،
ہمیں اپنی نیت کو درست رکھنا چاہیے، پھر اس کے بعد ہمیں بشارت ہونی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اجر کو ضائع نہیں کرے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔